شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في موضع آخر قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. قرآن کریم کی ایک سورت اور ایک آیت کا آدھا حصہ میں نے خطبے کے درمیان تلاوت کیا. ان دونوں یعنی سورت اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کا تذکرہ کیا ہے. ایمان کسے کہا جاتا ہے، اسلام کسے کہا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر کون لوگ نقصان میں ہیں اور کون لوگ فائدے میں ہیں. ابھی جو ہندوستان کے حالات چل رہے ہیں تقریباً 3-4 سال سے، جن حالات سے مسلمان دو چار ہیں وہ حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ماحول جس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے وہ تو واضح ہے. ایک ایسا منصوبہ، ایسی پلاننگ کی گئی کہ جس کے تحت ذہنی طور پر مسلم قوم کو الجھا کے رکھا جائے. کوئی بھی کام بیک وقت وجود میں نہیں آتا. گھر بنانا ہے تو آدمی پہلے پلاننگ کرتا ہے کہ میں جتنا کما رہا ہوں اس کمائی سے جو میری آمدنی ہے، جو میری بچت ہے، جو میرے پاس پیسے آ رہے ہیں، ان پیسوں سے میرا گھر بن جائے گا یا نہیں بنے گا. اگر جتنی بچت ہے اتنا کتنے سال تک میں جمع کروں گا کہ میں ایک گھر کا مالک ہو جاؤں. اور اگر آمدنی اور بچت اتنی زیادہ نہیں ہے تو آدمی فکر مند ہوتا ہے کہ جب مجھے گھر چاہیے تو مجھے کچھ کرنا ہوگا. اس کے مطابق وہ کاروبار کرتا ہے، کسی کاروباری کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اپنی نوکری کے ساتھ کچھ اور محنت کرنا چاہتا ہے تاکہ جو میرا خیال ہے، جو میرا ارادہ ہے، اس ارادے کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں. اور ایک دن آتا ہے کہ وہ بندہ ایک مکان کا مالک ہوتا ہے. آدمی اس کے مکان کو دیکھتا ہے تو یوں ایک سیکنڈ میں تصور کرتا ہے یہ تو فلاں آدمی مکان کا مالک ہے، لیکن اس سے ملے، اس سے پوچھے، اس سے سوال کرے کہ اس مکان کی ملکیت کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑا، کتنی محنت کرنی پڑی، کتنی پلاننگ کرنی پڑی، کتنے منصوبے بنانے پڑے، کتنے رات جاگنے پڑے، خون پسینہ ایک دن کر دینا پڑا. اگر وہ پوری کہانی بندہ سن لے تب اسے سمجھ میں آئے گا گھر کے مالک بننے، گھر کا مالک بننا یوں آسان نہیں. تو کسی کام کا جو رزلٹ آتا ہے وہ رزلٹ تو ایک لمحے میں آدمی کے سامنے ہوتا ہے.
لیکن اس رزلٹ کے پیچھے کتنی محنتیں ہوئی ہے وہ انسان اس پر نظر نہیں کرتا۔ آج جو ہندوستان کے اندر جو منصوبہ کبھی بنایا گیا تھا، 100 سال پہلے جس منصوبے کو، خیالی منصوبے کو تحریری شکل دی گئی تھی، آج وہ منصوبہ 100% کامیاب نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بچے بچیاں اسلام سے پھر جا رہے ہیں، تو ہم ابھی کا سوچتے ہیں کہ ابھی مسلمان بچیاں مرتد ہو گئی، اسلام سے پھر گئی، فلاں اسلام سے بیزار ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اور علاج ہمارا کیسا ہوتا؟ جیسے پیٹ میں درد ہے تو درد ختم ہو جائے، درد ختم ہو گیا اب کوئی بات نہیں، لیکن یہ علاج نہیں ہوا۔ درد کیوں ہوا تھا؟ اب دوبارہ وہ درد نہ ہو ایسا علاج کرائیں۔ ایک گولی لے لی، ہم نے کھا لی، پیٹ کا درد یا بیماری ختم ہو گئی، ہم بھول گئے، سو گئے۔ دنیا کے اندر کامیاب ترین لوگوں کی جو تاریخیں ہیں، وہ تاریخیں بتاتی ہیں کہ اپنے آپ کو مٹا دیا، مٹانے کے بعد نسل در نسل ختم ہو جانے کے بعد جس پہلے شخص نے اپنے آپ کو مٹایا تھا اس کی محنت کہیں رنگ لائی ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں ایک منصوبہ بنایا جائے، کوئی پلاننگ کی جائے اور فوراً اس کا رزلٹ آ جائے ہاتھ میں، ایسا نہیں ہوتا۔ 2-3 چیزیں یاد رکھیں۔ آج پورے ہندوستان کے اندر اس بات کی کوشش کرائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے، کہلوایا جا رہا ہے کہ مسلمان بچوں کو اسلام پر کیسے باقی رکھا جائے، خاص کر کے مسلمان بچیوں کو کیسے اسلام پر باقی رکھا جائے، کیسے انہیں مرتد ہونے سے روکا جائے۔ یہ ذمہ داری علماء کے سپرد کر دی گئی کہ آپ کا کام ہے، آپ کیا کریں۔ اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جسے ذمہ داری دی گئی ہے انہیں اولاد نہیں دی گئی، اپنی اولاد کو ہم نے کسی اور کو دے دیا اور ارتداد سے بچانے کی ذمہ داری ہم نے علماء کو دے دی۔ کہا ہمارے بچے کہاں رہیں گے؟ تم سے بالکل الگ رہیں گے، لیکن ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم نظر رکھو ہماری اولاد کے اوپر۔ کیا کھیل ہے، کیا تماشا ہے کہ اسے راستے پر لانا ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں، جسے علماء کو کوئی پتہ نہیں۔ اتنا دور رکھا گیا اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو علماء سے اتنا دور رکھا گیا ہے، اور اپنے بے دینی کی ذمہ داری علماء کرام کے کندھے کے اوپر رکھ دیا گیا۔ یقیناً وہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ تو مرتد بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ جو نہیں سن رہے ہیں مرتد ہو رہے ہیں، انہیں سنانے کی ذمہ داری ہماری ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آتے، علماء کرام کے پاس نہیں آتے۔ یہ غلطی کون کر رہا ہے؟ والدین کا کام ہے علماء کرام سے اپنی نسل کو ڈرا کر رکھنا، ان کے پاس نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ ترقی کے سارے راستے یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں، یہ تمہیں مسجد کا ہو کر رکھ دیں گے، یہیں پر روک لیں گے، تمہاری کمائی ساری رک جائے گی، وہ حلال و حرام کے فتوے دیں گے کہ تم دنیا کے اندر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام سمجھنا ہے تو جس طریقے سے بیماری کے خاتمے کے لیے لاکھ ہم جانتے ہیں کہ ہم اگر کسی بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مشین پر رکھا جائے اور لاکھوں ہم سے اینٹ لیا جائے، اس کے باوجود بیماری میں ہم ہاسپٹل نہیں چھوڑتے۔ ہمیں پتا ہے 1 2 3 4 5 خراب ہوں گے، لیکن پورے ڈاکٹر پورے ہاسپٹل خراب نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں آ کر ہماری مت کیوں مر جاتی ہے کہ ہم نے کسی ایک کو دیکھا اور فتویٰ لگا دیا، ایک عام رجحان پیدا کر دیا، ایک خراب سارے علماء خراب، لہٰذا کوئی کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ انسان ہیں، صحابہ کرام کی تاریخ اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، چوری ہو گئی، سزا جاری ہوئی، زناکاری ہو گئی، سزا جاری ہوئی، تہمت لگا دیا کسی صحابی نے کسی صحابی پر، سزا جاری ہوئی، شراب پی لیا، حد جاری ہوئی، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایک صحابی نے زناکاری کی تھی،
چوری ایک صحابی نے کی تھی، الزام ایک صحابی نے لگایا تھا، شراب ایک صحابی نے پیا تھا، لہذا جتنے صحابہ تھے ہم سارے صحابہ کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں، کسی ایک صحابی کو ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں ہم نہیں کہتے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ انسان تھے، لیکن یہاں آ کر ہم سوچتے ہیں علماء تو فرشتے ہیں، آسمان سے آئے ہیں، ان کے پاس برائی کا مادہ نہیں ہے، ان کے پاس جذبات نہیں ہے، لہذا یہ اگر برائی کریں گے اس کا مطلب ہماری اولاد بری ہو جائے گی۔ جب اولاد بری ہوتی ہے تو ذمہ داری کسی اور کے کندھے پر ڈال کر ہم بری الذمہ ہو جائیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ ہے حقیقت۔ اس کے بعد اب آپ کو میں بتاتا ہوں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم کر رہے ہیں۔ اولاد ہماری ہے، وہ چھوٹی ہو، گیس کے اوپر انگلی رکھنا چاہے جلتے ہوئے گیس کے اوپر، تو ہم اسے کھینچ لیتے ہیں، اس کا ہاتھ بار بار ضد کرے تو چاٹا مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ انگلی رکھے تو جل جائے، اور اس جلن کی وجہ سے تکلیف ہمیں ہو کہ ہمیں ہاسپٹل لے جانا ہوگا، محنت کی کمائی خرچ کرنی ہوگی، ایک عیب آ جائے گا جس عیب کی بنیاد پر یہ میری اولاد جو جگر کا ٹکڑا ہے وہ معیوب ہو جائے گی۔ یہ دکھ رہی ہے آگ، لیکن ایک ایسی آگ ہے جو بالکل اندھیرے میں ہے، اس آگ کے اندر ہمیں ڈالا جا رہا ہے اور اس کے اندر سے جل کر نکلنے والے کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ میری اولاد اس اندھیرے والی آگ میں جانے والی نہیں ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ مرتد اچھا آندھرا کے فلاں گاؤں میں کوئی ہوا ہے، کوئی بچی ہوئی ہے، مہاراشٹرا میں، کرناٹکا میں، بہار میں، فلاں جگہ، یہاں نہیں ہوئی، یہاں نہیں ہوئی ہے، لہذا میں کیوں فکر کروں؟ اکا دکا واقعات 4 سے 5 سال پہلے ہو رہے تھے، آج آپ ڈاٹا نکال دیجیے، 53 یا 54 لاکھ مسلمان بچیاں مرتد ہوئی ہیں۔ کیسے مرتد ہوتی ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ باپ کو کب کان پر جو ریتتی ہے؟ جب کورٹ کے اندر اس کی بچی کسی غیر مسلم بچے کے ساتھ ہوتی ہے بچی، تب وہ ہاتھ جوڑ کر روتا ہے۔ اب تک آنکھیں کیوں بند تھی؟ کہاں سے ہمیں نگاہ ڈالنی چاہیے اپنی اولاد کے اوپر؟ رمضان سے پہلے تقریباً 10-12 جمعہ میں نے اولاد کی تربیت کے اوپر بیان کیا تھا کہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کس عمر سے ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے۔ بچے نے جنم لیا، یہی سے اب تربیت کی ذمہ داری ہو گئی۔ کتنے سال؟ جو تعلیمی نفسیات کے ماہر ہیں، جو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کے ماہرین لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 3 سال کی عمر تک تربیت ہو سکتی ہے بس، یا بہت آگے چل کر دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہے ان لوگوں نے کہا 6 سال تک ہم اپنے اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے ہاتھ سے اولاد نکلتی چلی جاتی ہے۔ اور میں بتاؤں مسلم معاشرے میں 6 سال تک تو کوئی فکر ہی نہیں کرتا، فکر ہی نہیں کرتا۔ کیا پلٹ کر آتا ہے ہم یہ دیکھیں، اولاد بڑی ہو جائے تو ہم اسے کہیں فلاں لباس پہنو، مر جائیں گے وہ ہماری مرضی کا لباس نہیں پہننے والی ہے وہ اولاد۔ کیوں؟ بچپن میں ہم نے نہیں پہنا ہے، کیونکہ اس کے دماغ کے اوپر جو لباس اور حلیہ چھپا ہوا ہے وہ حلیہ الگ ہے۔ اس کو چڈی پہنائی تھی 3 سال کی عمر تک، بڑے ہو جانے کے بعد وہ چاہتا ہی نہیں کہ پینٹ پہن لوں، وہ لباس نہیں پہننا چاہتا۔ اور اس کے اوپر کچھ یہ بھی بہت مذاق کی بات لوگوں نے بنا لیا، اسلام نے لباس متعین نہیں کیا، کچھ بھی پہن لو، پہن لو، سطر ڈھک لو۔ یقیناً اسلام چھوٹا سا مذہب نہیں ہے کہ وہ آپ کو قید کر دے گا، علاقے الگ ہوتے ہیں، پوری دنیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مذہب ہے۔ اگر ایک لباس اسلام متعین کر دیتا، وہ لباس کسی علاقے میں نہ ملتا، یا اس علاقے کی گرمی یا سردی کو وہ لباس نہ روک سکتا، تو اسلام تو اتنا بڑا مذہب مانا جا رہا ہے۔ اگر قید کر دیا جاتا، حد بندی کر دی جاتی، تو لوگ کیچڑ اچھالنے لگتے، انگلیاں اٹھانے لگتے کہ ایک ایسا مذہب ہے کہ سرد لباس، سرد ترین موسم میں لباس متعین کر دیا، یہی پہنا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں پہنا جائے گا۔ جبہ ہی لے لیں، کشمیر میں خالی جبہ پہن کے آپ چلیں، یا سرد موسم میں ہوائیں چلیں آپ جبہ پہن لیں، خالی جبہ لباس بنا لیں،
نیچے سے یوں ہوا لگے گی کہ آپ ٹھٹر کے رہ جائیں گے. تو لباس متعین نہیں کیا, لیکن لباس کی حد متعین کی, حلیہ متعین کیا, حیات متعین کی. قرآن نے بتایا کہ مسلم عورتیں کیسے لباس پہنیں گے. ان کے ابھار کی جتنی چیزیں ہیں وہ ظاہر نہ ہونے پائے, زینت کی کوئی چیز ظاہر نہ ہونے پائے. بچے لباس پہنیں گے, ان کی شرمگاہ ظاہر نہ ہونے پائے, یعنی ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا جائے. یہ متعین کیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو لباس کون سا پہنایا؟ چھوٹے بچوں کو ایک جیسا لباس ہم پہنا دیتے ہیں. وہ دماغ بنتا چلا جاتا ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو پہنایا, ہم نے جو کیا, جو کھلایا, جو پلایا, وہ بالکل تربیت کے دائرے میں آ رہا ہے. وہ غلط تربیت ہو, صحیح تربیت ہو, اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے بڑے ہو جانے کے بعد. یہاں پر جو ذمہ داری ہمیں اٹھانی ہوتی ہے, اس ذمہ داری سے ہم بڑی ذمہ ہوتے ہیں. باپ کیا کہتا ہے؟ ماں کو کمانے کی ذمہ داری میری ہے. ماں کیا کہتی ہے؟ صبح سے شام تک کھانا پکانا, اس کے کپڑے دھلنا, اس کے کپڑے استری کرنا, اس کا نکالنا, اس کا نکالنا. میرے پاس کہاں وقت ہے؟ یعنی دونوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بانٹ لیا. اس دونوں کے چکی کے پاٹ کے اندر جو پسنے والی ہے وہ ہے اولاد. وہ کیسے پستی ہے؟ کبھی باپ کو کہتی ہے میرا باپ بڑا سخت ہے, کبھی ماں کو اولاد کہتی ہے میری ماں بڑی سخت ہے, وہ مجھے گالی دیتی ہے, مجھے مارتی ہے, میرا باپ مجھے ڈانٹتا ہے. یعنی تربیت کا کوئی انتظام مسلم معاشرے کے اندر نہیں ہے, جبکہ تربیت کے سارے اصول مسلم معاشرے کے اندر موجود ہیں. اسلام نے نظریہ دیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, یعنی پڑھو, پڑھنا ہی تمہارا کام ہے. لیکن اسلام نے یہ بھی نظریہ دیا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ جل شانہ کی ہے. اور ایک اور نظریہ دیا ہے کہ علم رزق کے کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے. اس سے گھٹیا علم کا مقصد, علم حاصل کرنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک پوری دنیا کے کائنات کا سارا نظام, ساری چیزیں, ماں, دولت, عزت, شہرت, ساری چیزیں اگر میرے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کسی کافر کو ادنا ترین چیز بھی نہیں دیتا. یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کے سارے اسباب مچھر کے پر سے بھی حقیر اور کمتر ہیں. اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. میں نے کئی بار بتایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, درختوں کے نام, دنیا کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیا ہے. یہ میں نے سکھایا, یہ میں نے بتایا, یہ میں نے دیا. یعنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے, اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہم نے علم کو حاصل کرنا شروع کیا جو اللہ کی صفت ہے, اور مقصد کیا بنایا؟ دنیا کی حقیر ترین چیز اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے ہمیں سلیم کر دیا. ایک دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ ہم نے مرد کو قوام بنایا ہے. قوام کا مطلب ہوتا ہے نگراں, بادشاہ. اور بادشاہ کے تعلق سے عام تصور ہونا چاہیے کہ اس کی ایک رعایا اگر بھوکے رہ جائے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ کو پوچھیں گے کہ تم کو ہم نے حکمراں بنایا تھا, تمہاری رعیت کے اندر فلاں آدمی بھوکا کیسے مر گیا. یعنی بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ کھانے کا انتظام کرے, پہننے کا انتظام کرے, پلانے کا انتظام کرے, رہنے کے لیے گھر کا انتظام کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مرد کو قوام بنایا, یعنی ایک نظریہ دیا کہ کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے نہ کہ عورت کی. اور ہم نے تعلیم کے لیے دونوں کو یکسانیت پر رکھا, یعنی بچے کو بھی بچی کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہم نے دلایا. لیکن نظریہ کیا رکھا تھا اپنی اولاد کے دماغ کے اندر کہ اس پڑھنے سے تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. فلاں کمپنی میں تم جاب لگے گی, اس کا پیکج کیا ہوگا؟ 1 کروڑ, 50 لاکھ, 60 لاکھ. یہ ہم نے کس کو بتایا ہے؟ اپنی اس اولاد کو جسے علم دینا شروع کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یعنی اسے پتا ہے میں انجینئر بنوں گا, میرا پیکج کیا ہوگا؟ 1 کروڑ روپے ہوگا. اب 1 کروڑ اس علم پر اسے بھاری لگے گا. میں نے ایک بار واقعہ سنایا تھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی اولاد نے سورہ فاتحہ ختم کیا. انہوں نے اپنے اولاد کے استاذ کو 10,000 دینار تحفتاً دیا. استاذ نے کہا کہ حضرت
یہ اتنی بڑی رقم آپ نے مجھے دے دیا. علماء کرام نے لکھا انہوں نے استاذ تبدیل کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استاذ تبدیل کر دیا اور کہا کہ جسے علم سے بڑا مال لگنے لگے وہ میری اولاد کو علم نہیں سکھا سکتا. 10,000 دینار مطلب سونے کے سکے اگر سورہ فاتحہ سے اسے بھاری لگنے لگے اس کا مطلب دنیا اس کے اندر رچ بس گئی ہے. علم کی اہمیت نہیں ہے بلکہ مال کی اہمیت ہے. وہ بندہ میری اولاد کو علم نہیں سکھا سکتا. اور ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں انجینئر تھا, میں ڈاکٹر تھا, میں فلاں تھا, میں نے MBA کیا تھا, میں نے فلاں کیا تھا, میں کتنا سکون سے ہوں. تم بھی ایسے رہو گے. کبھی ہمیں نہیں بتاتے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, دین پر عمل کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں. اس واسطے ہم سکون میں ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے عزت کی رزق دیا. ہم اپنی اولاد کو کبھی نہیں سکھاتے. خدا کی قسم شاید کوئی آپ کو مل جائے گا جو اپنے تقویٰ کی بنیاد پر اپنی اولاد کو سکھاتا ہو کہ دیکھو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. میں بھی زندگی گزار رہا ہوں اسی دنیا کے اندر. میں نے بھی دیکھا ہے لوگوں کے نظریات کو, سنا ہے. اس سنی اور دیکھی ہوئی باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا یہی نظریہ بن گیا ہے. اب پڑھنے کے بعد ہماری بچیوں کو, ہمارے بچوں کو مال نہیں ملتا تو حرام کاری پر آمادہ ہوں گے کیونکہ نظریہ وہی بنا ہوا, دماغ کے اندر وہی بیٹھایا گیا ہے کہ اس کا جو رزلٹ آنے والا ہے وہ لاکھوں کی شکل میں آنے والا ہے. ایک اور چیز ہے جس کی طرف سے کان ہمارا بالکل بہرا بنا ہوا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی رزلٹ آتا ہے, چاہے وہ 10th کا ہو, چاہے +2 کا ہو, کوئی بھی رزلٹ ہو, اس میں بچیاں آگے چلی جاتی ہیں, بچے پیچھے چلے جاتے ہیں. 7-8 سال پہلے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ بچیاں اگر اتنی ہی ہونہار ہیں, ہماری ہی بچیاں ہیں, وطن ماں کا ہے, اسی سے بیٹا بھی پیدا ہوا, اسی سے بیٹی بھی پیدا ہوا. پھر بیٹی اتنی قابل کیسے ہو گئی, بیٹا اتنا قابل کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہم نے بیٹی کو کھلایا تھا کہ بیٹے کو چھوڑ دیا تھا؟ جبکہ آپ دیکھ لیں, دنیا کا سروے کر لیں کہ ماں جب کوئی چیز کھلاتی ہے تو پہلے بیٹے کو کھلاتی ہے. اگر دودھ پلانا, ملائی والا دودھ بیٹے کو دے گی, بیٹی کو نہیں دے گی. بادام کھلانا ہوگا بیٹے کو دے گی, بیٹی کو نہیں دے گی. جس سے دماغ کو تقویت ملنے والی ہے وہ ساری غذائیں پہلے اولاد میں بیٹے کو ملنے والی ہے. اور ذہنیت کی تیزی دیکھیں کہ بیٹی ذہین ہو گئی, رزلٹ آیا, بچیاں ٹاپ کر گئیں, بچے پیچھے رہ گئے. یہ کیا سازش ہے کہ لیکچرر کی شکل میں پوری دنیا کے اندر اگر ہم تناسب دیکھیں تو مرد ہیں, کمپنیوں کے بڑے اعلیٰ عہدوں پر مرد ہیں. یعنی دنیا کا پورا نظام چلانے والوں میں جو تناسب ہوگا سب سے آگے وہ مرد کا ہوگا. لیکن رزلٹ آئے گا تو ایک الگ نظریہ دیا جائے گا کہ بچیوں نے ٹاپ کر لیا, بچیوں بڑی ذہین ہے, یہ پھر آگے نکل گئی. یہیں پر خاص کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں کان پر جو کیوں نہیں رہتی کہ کھلایا ہم نے بیٹے کو تھا لیکن بیٹی آگے بڑھ گئی. اور پھر ایک اور نظریہ جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا یہ کہ ایک برابری ہونا چاہیے, ایک برابری. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر بہت سی ایسی صحابیات تھی جو عالمہ, فاضلہ, بڑی بڑی علم والی. کیا ان کی شادیاں انہی کے اعتبار سے صحابہ کرام سے کیا گیا تھا؟ فقیہہ ہو تو صحابی بھی فقیہ ہو, حافظ ہو تو حافظ صحابی بھی ہو, عالمہ ہو تو عالم صحابی بھی ہو, تاجر عورت ہو تو تاجر صحابی بھی ہو. اس نظریے کو اسلام نے کہیں بھی آگے نہیں بڑھانے کی کوشش کی. اسلام نے علم کی بنیاد پر نظریات کو آگے نہیں بڑھایا. اسلام نے کہا کہ علم سیکھو کب تک؟ قبر جانے تک. یعنی موت آ رہی ہے تب بھی کچھ اگر مل رہا تو سیکھ لو, لیکن اس علم کو بڑائی کا ذریعہ بنا دیا جائے ایسا اسلام نے نہیں کہا. بلکہ اسلام نے تو ہمیں یہاں تک نصیحت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ اس وقت زمین پر سوال کرنے کی بنیاد پر کہا تھا سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں, اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی ہے, موسیٰ تم نہیں جاننے والے ہو دنیا کے اندر, ایک میرا اور بندہ ہے. تاکہ وہ جو پڑکپن آ رہا تھا
تربیت کر دیا جائے کہ علم کا تقسیم کرنے والا رب ہے، اس نے تمہیں صرف نہیں دے دیا، کسی اور کو بھی دیا ہوگا۔ کہا جاؤ میرے بندے سے ملاقات کرو، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا 3 واقعات قرآن کریم نے پیش کیے ہیں اور تینوں میں موسیٰ علیہ السلام کو بھنک تک نہیں لگی تھی، جبکہ حضرت خضر نبی ہے یا نبی نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ سے بات کرنے والے، لیکن وہ علم جو حضرت خضر کے اندر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، تربیت کیا کہ یہ نہیں کہنا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ ہم بچیوں کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ قرآن کے نظریات یہ ہے کہ تم ٹاپ پر جاؤ، لیکن تم آخری تو نہیں ہو، تم آخری تو نہیں ہو۔ علم اس واسطے تم نے حاصل کیا ہے کہ نسل تمہارے ہاتھ میں ہے، تم عالمہ فاضلہ ہو جاؤ، تم پوری دنیا کے علوم کی مالکہ بن جاؤ، کیوں تمہیں نسل صحیح کرنی ہے، مرد کو نسل صحیح نہیں کرنی ہے، مرد کو تمہاری ذمہ داری نبھانا ہے، اولاد کی ذمہ داری نبھانا ہے، وہ رزق حلال لے کر آئے گا، وہ کما کر لے کر آئے گا، وہ گھر بنائے گا، وہ کپڑا لے کر آئے گا، لیکن تم پڑھاؤ گی اولاد کو، تمہیں تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ نظریہ نہیں کیا اپنی اولاد کو، کہا تم ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر رشتہ تلاش کرو، نہیں ملے گا کوئی بھائی، نہیں ملے گا کوئی۔ اب جب نہیں ملے گا تو اس کی نفسانی خواہشات کے بارے میں ہر مرد ہر عورت جانتے ہیں کہ ہفتہ 10 دن نہیں گزرنے پاتا، لیکن نفس کی تسکین کے لیے دونوں کو ملنا پڑتا ہے۔ پھر ہماری بچیاں اگر 9 سال میں 10 سال میں بالغ ہو جائیں گی تو 30 سال تک ان کی تسکین کے لیے کیا چیز ہم نے مہیا کیا؟ کیا ڈگری اس کے نفسانی خواہشات کی تسکین کر دے گی؟ کیا پیسہ اس کے نفسانی خواہشات کی تسکین کر دے گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 14 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں، گھر بھی نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، زرہ کی بولی لگائی، کہا اسے خریدو، صحابہ کرام نے خریدا، زیادہ بڑھ چڑھ کر بولی لگائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیمت دی اور کہا کسی جھوپڑی کا انتظام کرو حضرت علی کے لیے، ایک بستر کا انتظام کرو، ایک چکی کا انتظام کرو، رہنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ انہی کی زرہ سے خریدا جائے گا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی کو بتا کر کے پیش کیا تھا، لیکن اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ وہ غربت کیا حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آڑ یا رکاوٹ بنی؟ کتنی بہترین جوڑی تھی۔ ہم نکاح میں ان حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے محبت کی مثال دیتے ہیں، لیکن اس مثال سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو ایریے بانٹ لیے، ہم نے علاقے بانٹ لیے، ہم نے یہ کہہ دیا یہ علاقہ میرا ہے، وہ سلم علاقہ ہے، وہاں کی بچی کو نہیں لاؤں گا، بچہ نہیں دوں گا۔ غربت کو ہم نے معیار بنایا ہے، جس کی بنیاد پر ارتداد کی لہر 100% سے اوپر چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دینداری کو معیار بنایا جائے نکاح کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ رزق جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں وہ بیوی کی وجہ سے دیتے ہیں۔ رزق کی جو برکت ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، وہ بچیاں ہوتی ہیں، اور جو مقدر ہوتا ہے اولاد کا وہ مرد کا ہوتا ہے۔ یعنی مال مقدر سے ملے گا عورت کے، اور اولاد مقدر سے ملے گی مرد کے۔ تو آپ غریب عورت لا لیں، وہ غریب ہوگی، آپ کے پاس آئے گی، شاید آپ مالدار ہو جائیں، لیکن آپ کو اسٹیٹس چاہیے، برابری چاہیے کہ میرے باپ کا گھر ہے، اس کا بنگلہ ہے، میرے شوہر کے پاس فقیر ہے۔ پھر ہم ویسے ہی بناتے ہیں کیونکہ والدین نے تربیت کیا ہے کہ یہ ہے ہمارا اسٹیٹس۔ یہاں سے نیچے آئے، اب بیوی کیا کہتی شوہر کو، تم تو فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ معیار ہو گیا ہماری اولاد کا یا ہمارا، اور ہم کہتے ہیں کہ ارتداد سے بچنے کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ وقت پر نکاح ہو، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیا جائے، لیکن ایک نظریہ پیدا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ تعلیم کو رزق کا معیار یا رزق کمانے کا ذریعہ نہیں بتایا ہے۔ ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کی استاذ ہیں، تمام صحابہ کرام جتنے موجود تھے سارے کے سارے صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنے جاتے تھے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ مومنوں کی مائیں اپنی آواز کو نیچی رکھیں، اپنے مطلب پردہ کریں، سطر کو چھپائے رکھیں، ڈھک کر رکھیں، اور مومنوں سے کہا بلا اجازت گھروں میں داخل نہ ہوں،
پردے کے پیچھے رہ کر سوال کریں. یہ سارے جو حدود مومنوں کی مائیں کہہ کر کہا گیا ہے، یعنی تمام مومن کی ماں حضرت ازواج مطہرات ہیں. ماں سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. زناکاری ہو جائے، آنکھ خطا کر جائے، کوئی اور غلطی ہو جائے، ان سے جب کہا گیا ہے یہ حد ہے تمہاری، اس کے ساتھ ساتھ تم پڑھاؤ، اس کے ساتھ ساتھ تم تعلیم کو عام کرو، وہ حد کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایسی بچیوں کو برقعے کے ساتھ اور اندر کا لباس خدا کی پناہ کہاں سے پہن کے جاتی ہیں بھائی میرے؟ اپنے گھر سے پہن کے جاتی ہوں گی. کیا ماں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا باپ کو پتا نہیں ہے میری اولاد کون سا لباس مارکیٹ سے خرید کر لے کر آتی ہے؟ جب آپ کو اتنا نہیں پتا ہے تو آپ کے اولاد کے ایمان اور اسلام کا کیا پتا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ علیہ سلیم عطا